अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि 27 फरवरी हमारा सरप्राइज डे है। पाक फजाइया को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हमारी पाक फजाइया ने जुर्रत और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए 27 फरवरी 2019 को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 भारतीय जंगी जहाज़ों को तबाह किया था, जिसके नतीजे में एक जहाज आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी में गिरा, जिससे एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, जिसे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन का पैगाम देते हुए रिहा करके भारत के हवाले कर दिया था। इससे कबल पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर पर हमला किया तो हम सोचेंगे नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसका सबूत पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाक फजाइया को सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया और अब भारत में इतनी जरूरत नहीं कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला कर सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान की जानिब से 27 फरवरी सरप्राइज डे के हवाले से भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि भारत ने अब अगर मैली आंख से देखा तो जंग उसी की सरजमीन पर होगी। पाक शाहीनों की जानिब से 27 फरवरी 2019 में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 27 फरवरी का दिन हमारी मुसल्लह अफवाज के हवाले से, मुसल्लह अफवाज पाक आर्मी हो, पाक नेवी हो, पाक एयरफोर्स, हमारी अफवाज में लोग तनख्वाह के लिए नहीं जाते। शहादत मंजिल होती है, शहादत मकसूद होती है। हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से कुछ सालों से हमारी कौम को डिमोरलाइज करना चाहता था कि हम जो चाहें कर सकते हैं, आपकी अफवाज कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने एक खुश्क दरख्त के ऊपर एक कार्रवाई, एक मूवमेंट करके एक जो तासर देने की कोशिश की। पाक शाहीनों ने 72 घंटे के अंदर जिस जुर्रत, जिस इस्तिक़लाल और जिस हिम्मत का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान के जहाज़ों को भी निशाना बनाया और उनके पायलटों को भी इबरत का मकाम बनाया। आपने देखा कि ज़िला भीमबर, वादी समानी के गैयूर लोगों ने जब ये जहाज़ हिट हुआ, इसके जो हिस्से वहाँ गिरे और जो पायलट वहाँ पे पकड़ा गया, वो बाइज़ नहीं था कि लोगों से जो हमारे देहाती ज़िम्मेदार अपने रोज़मर्रा के मामलात में मशगूल थे कि उनके हाथों ये मारा जाता, इबरत बनता। लेकिन पाक आर्मी के एक यंग कैप्टन ने, जिसने एक हाथ में अपनी बंदूक भी रखी हुई है, अपनी डायरी भी है, अपना वायरलेस सेट भी है, उन ज़िम्मेदारों से, लोकल देहाती लोगों से, उनके गैज़ व गज़ब से, उनके गुस्से से इस पायलट अभिनंदन को बचाने में कामयाब हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद हमारे मुल्क ने जो जस्चर दिया वो सिर्फ पाकिस्तान को ही सूट करता है और पाकिस्तान ही ऐसा जस्चर देता कि हमारी अफवाज ने पेशेवराना महारत और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया कि पायलट को मरम पट्टियों की देखभाल, और पाकिस्तान ने और हमारी वजारत खारजा ने इसको वागा के रास्ते जब हिंदुस्तान में भेजा तो आपने देखा कि हिंदुस्तान ने अपने उस पायलट, जिसका बाप उसकी एयरफोर्स का एक बड़ा सीनियर ऑफिसर रह चुका है, उसके साथ क्या सलूक किया, किस तरह उसको रिसीव किया। लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान को वहाँ पे हमारे शाहीनों ने और हमारी अफवाज ने वहाँ मिलाया जहाँ पे उस खमीर को पहुँचना चाहिए था। आइंदा के लिए भी हिंदुस्तान को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख के देखने से कोई ऐसी हरकत, ये जंग उसकी सरजमीन के ऊपर होगी। कश्मीरियों का मुकदमा 15 मिलियन का बकाया है। कश्मीरी जो कुर्बानियाँ दे चुके हैं वो किसी और ने नहीं दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज और ये पूरी 22 करोड़ काम फौज है। कोई किसी गलतफहमी में न रहे कि वो पाकिस्तान मशीयत लाई है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान के इतने टुकड़े करेंगे कि वो गिनने में नहीं आ सकेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियास खान ने साबिक सदर रियासत आज़ाद कश्मीर सरदार अनवर खान के रस्म चेहलम के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पूंछ की धरती ने शोहदा, गाजी और मुजाहिद पैदा किए। रस्म चेहलम के मौके पर सरदार अहमद सगीर चुगताई, सियासी कायदीन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। सरदार तनवीर अलियास खान ने कहा कि सरदार अनवर खान मरहूम ने भी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज में गुजारा, जबकि आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर रह कर भी खिदमात सर अंजाम दी। उनका कहना था कि मरहूम के साथ दोस्ती के मरासम थे, इंतहाई आला औसाफ के मालिक और सच्चे इंसान थे। उनकी जिंदगी हमारे लिए मशाल राह है। वज़ीर आज़म ने
مزید کہا کہ مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، جبکہ کسی جگہ کا نام مرحوم سردار انور خان سے منسوب کیا جائے گا۔ 27 فروری 2019 میں پاک فضائیہ نے ہندوستانی طیاروں کو سیز فائر لائن سمانی سیکٹر میں مار گرایا۔ MiG 21 جس کو پائلٹ ابھینندن چلا رہا تھا، پونا ہوڑا کوٹلا کے مقام پر تباہی سے دوچار ہوا۔ دوسرا طیارہ سیز فائر لائن کی دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا۔ دو طیاروں کی تباہی سے ہندوستان کی بری شکست کو 4 سال گزر گئے۔ اسی حوالے سے سیز فائر لائن سمانی سے دیکھتے ہیں بدرالسلام جعفری کی یہ رپورٹ۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی جنگی طیاروں کو سمانی سیکٹر میں پاک فضائیہ نے مار گرایا۔ 48 گھنٹوں میں پاک فوج نے دشمن کے دونوں طیاروں کو مار کر منہ توڑ جواب دیا۔ 27 فروری سرپرائز ڈے کے موقع پر وادی سمانی میں بھی اس دن کو چائے کی دعوتیں پیش کر کے منایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ابھینندن کی گرفتاری، مار پٹائی اور چائے پینے کی ویڈیو اور تصاویر کی پوسٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اس دن کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 27 فروری کی صبح 10 بجے ہندوستانی 2 طیاروں نے سیز فائر لائن کو کراس کیا۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے 3 طیارے فضا میں دیکھے گئے، جنہوں نے چند سیکنڈ میں دشمن کے دونوں طیاروں کو مار گرایا۔ فضا میں خطرناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اسی اثنا میں ایک جہاز زمین پر آ گرا اور اس جہاز کے پائلٹ ابھینندن کو مقامی نوجوانوں نے زندہ پکڑ لیا۔ جہاز گرنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑی تعداد میں عوام علاقہ موقع پر پہنچ گئے اور افواج پاکستان کے نعرے بلند کیے۔ وہ سین صبح 9 بجے کے قریب تھا، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب اس طیارے کو انہوں نے میزائل یا کوئی فائر شوٹ کیا تو اس کو آگ لگی، تو یہ ہماری سرزمین پونا کے مقام پہ آ کے گرا۔ تو ہماری عوام نے اس ابھینندن کو پکڑ کر ہماری پاک فوج کے حوالے کیا، اور میں پاک فوج کو بھی سلام کرتا ہوں کہ ہماری پاک فوج بہت دلیر فوج ہے۔ ایک تاریخی دن ہے 27 فروری 2019 کو، جب بھارتی فضائیہ نے سرحدی خلاف ورزی کی تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 2 طیاروں کو نشانہ بنایا اور پائلٹ ابھینندن کو یہاں پکڑا گیا، چائے بھی پلائی گئی جس کے آج تذکرے ہیں، اور یہ پیغام بھی دیا گیا بھارت کو کہ اگر آئندہ ہماری سرحد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاک افواج اور پوری قوم جو ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ بھرپور اور اس سے بھیانک جواب آپ کو دیں گے۔ اور آگے ہمارے جرری بہادر پائلٹوں نے اس کو ناکو چنے چبوائے اور اس کے طیارے کو ہٹ کیا، اور اس کا طیارہ جو ہے وہ سمانی میں آ کر گرا۔ تو وہاں پر ہماری افواج، ہمارے یہاں کے مقامی لوگوں نے اسے جس بہادری سے پکڑا اور جس بہادری سے اس کی درگت بنائی وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ تو یہ انڈیا کے لیے واضح پیغام تھا کہ کنٹرول لائن پر رہنے والے سمانی وہ جگہ ہے جو غازیوں شہداء کی سرزمین ہے، وہ دلیر لوگوں کی سرزمین ہے۔ ادھر آج 27 فروری کو پاکستان اور آزاد کشمیر میں اس دن کو سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر اس حوالے سے تقاریب منعقد ہوئیں اور پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تاریخی مقام جہاں دشمن کا جہاز تباہی سے دوچار ہوا، اس مقام پر یادگار تعمیر کی جائے۔ دشمن کے 2 طیاروں کی تباہی کے بارے میں تفصیلات درج کی جائیں۔ کوٹلا ہوڑا کو پونا سے لنک کرنے والی خستہ حال روڈ کو پختہ کیا جائے۔ آج کے دن کو یہاں سیز فائر لائن سمانی میں بھی اس کو سرپرائز ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ چائے کی دعوتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں اور یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ بھارت جب بھی جارحیت کرے گا اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سیز فائر لائن سمانی، جموں کشمیر۔ وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں خدیجہ زرین خان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 27 فروری کا دن سرپرائز ڈے کے طور پر منایا گیا۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہال 8 مقام میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب کی مہمان خصوصی چیئرپرسن خدیجہ زرین خان فاؤنڈیشن آزاد کشمیر تھیں۔ سرپرائز ڈے کے موقع پر 8 مقام میں منعقدہ تقریب میں خدیجہ زرین خان کی آمد کے موقع پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مختلف اسکولوں کالجوں کے طالب علموں کے درمیان نعتیہ اور تقاریر کے مقابلے بھی ہوئے۔ تقریب میں برائٹ فیوچر ماڈل اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلو پیش کر کے داد وصول کی۔ محترمہ خدیجہ زرین خان نے کہا کہ جس طرح 27 فروری کو ہمارے جوانوں نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آسمان میں چاروں شانے چت کیا اور بعد میں ہمارے شاہینوں نے ابھینندن کے جہاز کو گرایا اور بعد ازاں اس کو چائے پلا کر واپس کیا، یہ ہماری کامیابی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہادر فوج اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔
پاکستان تحریک لبیک کی کال پر آزاد کشمیر بھر میں مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال سمہانی، تتاپانی، جاتلاں، کھوئرٹا اور نکیال سمیت مختلف علاقوں میں لوگ سراپا احتجاج۔ سب ڈویژن سمہانی میں چوکی اور جنڈالہ بازار میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شرکائے ریلی نے مہنگائی کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ دوسری جانب تتاپانی میں احتجاجی جلوس کے شرکاء نے پورے شہر کا چکر لگایا۔ تحریک لبیک کے کارکنان، تاجروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جاتلاں، کھوئرٹا اور نکیال میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال میں انجمن تاجران، تحریک لبیک کے کارکنان سمیت ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شہریوں نے وفاقی حکومت سے مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ مظفر آباد میں تجاوزات آپریشن کے خلاف شہریوں کی جانب سے تعمیرات میں معاونت کے لیے سرکاری ملازمین پر پیسے لینے اور جانبدار کارروائی کا الزام۔ تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ عوامی شکایات پر انسپکٹر تجاوزات جنید عباسی اور معاون واحد قریشی کو لائن حاصل کر دیا گیا۔ دونوں افسروں کے خلاف حکام نے انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 5 دن میں رپورٹ دینے کی پابند ہوگی۔ گزشتہ روز جموں کشمیر ڈیجیٹل کے مظفر آباد میں نمائندے شجاعت میر نے اپنے پروگرام میں سوالات اٹھائے تھے کہ افسروں کی جانب سے پیسے لے کر گھر کو تعمیر کروایا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کیے جانے پر شدید مذمت کا اظہار۔ حریت کانفرنس رہنماؤں نے سرکاری ملازمین برطرف کرنے کو بدترین آمرانہ طرز عمل قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، بشیر اندرابی سمیت جموں کشمیر مسلم لیگ اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ سرکاری ملازمین کی برطرفیاں ہندوتوا پر مبنی مودی حکومت کی نوآبادیاتی پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس مہم کو بدترین آمرانہ طرز عمل قرار دیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے پر مزید 3 مسلمان ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ ڈیرا گروپ انٹرنیشنل کی طرف سے ناصر چغتائی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں برطانیہ کی معروف کاروباری شخصیات کی شرکت۔ ناصر چغتائی نے ڈیرا گروپ انٹرنیشنل کی طرف سے اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیرا گروپ انٹرنیشنل نے ملک سے آنے والے اور بالخصوص تارکین وطن کے دلوں میں گھر بنا لیا ہے۔ ڈیرا گروپ انٹرنیشنل کے چیئرمین خواجہ بشارت اسلم میر، چیف آرگنائزر حاجی یاسین بگا اور دیگر دوستوں کی مہمان نوازی اپنی مثال آپ ہے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیرا گروپ انٹرنیشنل کی تمام ٹیم انتہائی ملنسار، محنتی اور فرد شناس ہے۔ بالخصوص چیئرمین ڈیرا گروپ انٹرنیشنل خواجہ بشارت اسلم میر اور چیف آرگنائزر حاجی یاسین بگا اوورسیز کمیونٹی کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل یا